السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے شیخ اقبال کلانی حفظہ اللہ کتاب علامات قیامت سے، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 110 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ زلزلوں کی کثرت، قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور اس حوالے سے صحیح بخاری سے حدیث لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھر جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حد بہت زیادہ ہوگا، حد سے مراد قتل ہے، اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی بلکہ بہنے لگے گی، یعنی سریعام دولت پڑی ہوگی لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 111، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب بصرہ شہر میں شدید زلزلہ آئے گا۔ اس حوالے سے جو حدیث ہماری آئی ہے وہ 108 نمبر پر گزر چکی ہے، وہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 112، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دریا فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریا فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، اور یہ حدیث صحیح مسلم سے لائے ہیں۔ سیدنا نبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے، چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث صحیح بخاری سے لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ دریا فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، پس جو کوئی بھی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ مسئلہ نمبر 113، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا اجنبی ہونا۔ قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی ہے اور آخری زمانے میں اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہذا مبارک ہو اجنبی ایماندار لوگوں کو۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ معاشرے میں اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ میل جول رکھنا اور تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کریں گے۔ جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے، لہذا نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کے رہ جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 114، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹ آنا۔ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس حوالے سے مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری حدیث لائے ہیں صحیح مسلم سے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 115، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم سے لائے ہیں، سیدنا نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھ فتح کر دے گا، پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھ فتح کر دے گا، پھر تم لوگ دجال سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ اس حوالے سے دوسری حدیث بھی صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم سے لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایران کا بادشاہ کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب کیسر روم یعنی روم کا بادشاہ مر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور یہ معاملہ جو ہے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ہو چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 116، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب بیت المقدس جو ہے دارالخلافہ بن جائے گا، اور اس کے بعد ترکی فتح ہوگا، جس کے بعد فوراً دجال نکلے گا۔ اس حوالے جو حدیث لائے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی،
اور مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہوگی، اور جنگوں کے ظہور کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، فرمایا یہ بات اسی طرح یقینی ہے کہ جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے، یا جیسے یہاں تیرا بیٹھنا یقینی ہے۔ مسئلہ نمبر 117، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی مارکے میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ فتح کے بعد عیسائی اپنے صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے عہد چکنی کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں ابو داؤد سے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ کرو گے، وہاں ایک عیسائی سلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ سلیب کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد چکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث بھی ابو داؤد سے ہے، سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ عیسائیوں کی عہد چکنی کے بعد جب وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کو اکٹھا کریں گے تو مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازیں گے۔ مسئلہ نمبر 118، شیخ صاحب فرماتے ہیں عیسائی اتحادی اس مارکے میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے۔ اس حوالے سے ابن ماجہ سے حدیث لائے ہیں، سیدنا معوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ مسئلہ نمبر 119، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ شام کے علاقے آماک کے دابق میں رومی عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس جنگ کے بعد استنبول ترکی فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں صحیح مسلم سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر آماک کے دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا، وہ لشکر زمین والوں میں سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائی صفیں باندھ لیں گے تو عیسائی مدنی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے، ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے۔ مدنی مسلمان کہیں گے واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی نہیں قبول کرے گا، اور 1/3 لشکر مارا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے، اور 1/3 فتح پائے گا، یہ 1/3 مجاہد کبھی فتنہ میں نہیں پڑیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا، یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے، چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے، راستے میں معلوم ہوگا یہ تو جھوٹی خبر ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہوگا۔ اس سے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں یاد رہے کہ آماک اور دابق کو الگ الگ مقام ہیں جو شام کے مشہور شہر حلب کے قریب واقع ہیں، دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ بنے گا۔ ترکی آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جو آئندہ کسی بھی وقت عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور مسلمان قیامت سے پہلے اسے دوبارہ فتح کریں گے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، ترکی زبان میں استنبول کو اسلام بول کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 120، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ استنبول شہر ہتھیاروں کے بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا۔ صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف نکل پڑیں گے۔